بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. پچھلے جمعے کچھ باتیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق اور واجبات میں جوڑ دیا ہے. ایک کے حقوق دوسرے پر، یہ رشتہ والدین میں بھی ہے، بہن بھائیوں کے اندر بھی ہے، پڑوسیوں کے اندر بھی ہے، ساتھ میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے، ساتھ میں چلنے والوں کے لیے بھی ہے. سبھی کے لیے اللہ نے حقوق رکھے ہیں، لیکن ان حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت جس کو شریعت نے دی ہے وہ والدین کے حقوق ہیں. والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 5 جگہوں پر اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، میرا شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو. عجیب الفاظ ہیں، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. چنانچہ علماء نے اس آیت کی وضاحت میں کہا اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور جس شخص نے ان 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے اللہ سے دعا بھی کر لی، اس نے گویا کہ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کر لیا. مطلب نماز کا پڑھنا اللہ کی عبادت، اور اسی عبادت کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا کہ یہاں آپ کو والدین کا شکر ادا کرنا، تو اس کی شکل یہ کہ اسی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما. تو یہ والدین کی شکر گزاری. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملے اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مشکلات میں بھی اس کی مدد فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ کے مطلب کی کہوں تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کا کاروبار اچھا چلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. غرض یہ کہ والدین کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ بے پناہ محبتوں سے جڑا ہوا ہے، جس میں کوئی شک نہیں. اس کے اپوزٹ ہو یہ رہا ہے کہ والدین کی ناقدری ہمارے اس سماج کے اندر اتنی بری حد تک جا چکی ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا قیامت کی علامت کیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی پر اتر آئے. الفاظ کیا ہیں؟ ان تلد الامۃ ربتہا. قیامت کی علامت یہ ہے کہ ایک عورت ایسی بچی کو جنم دے جو بچی اس عورت کے ساتھ وہ سلوک کرے جو ایک مالک خاتون اپنی باندی کے ساتھ کرتی ہے. جو مالک ہوگا
یا جو عورت کسی کی مالک بنے گی وہ اس کے اوپر حکومت کرے گی، اس کے جذبات کی پرواہ نہیں کرے گی کہ میری اس بات سے اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے کہ نہیں، میری اس بات سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کے بھی کوئی جذبات ہے کہ نہیں، اس وقت میں اس کو بھی آرام چاہیے کہ نہیں، اس نے یہ کام کیا ہے بڑی خوشی سے کیا ہے، اس نے یہ جو کھانا میرے لیے بنایا ہے بڑی خوشی سے بنایا ہے۔ ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے پر آ جائے جیسے ایک نوکر اور غلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو محسوس کریں۔ بچے جس کی عمر ابھی 8-10 سال ہے اور اس سے اوپر والوں کے تو کہنے ہی کیا ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں آتے ہیں، والدہ سے پوچھا کیا بنایا ہے، فلاں چیز بنائی ہے، اس وقت ان اولاد کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اس وقت اس اولاد کے اپنے ماں کے ساتھ میں جو برتاؤ ہوتا ہے، اس کھانے کو دیکھنے کے بعد جو ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ایک ہوٹل کے اندر آپ کسی ویٹر کے ساتھ میں بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک کھانا بنا ہے، روزانہ یہی بنتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا دوسرا بناؤ، اور ماں اس بچے کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی ہے جیسے ایک نوکر کر رہا ہوتا ہے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، یہ نہیں آپ یہ کھا لیں، یہ نہیں ہے میں آپ کے لیے باہر سے منگا کے دے دیتی ہوں۔ یہ سلوک کس کے ساتھ میں ہو رہا ہے؟ ماں کے ساتھ میں ہو رہا ہے، اور کرنے والی اولاد ہے، اور وہ اولاد ہے اور وہ ماں ہے جو بڑی محبت میں ابھی بھی اس کو یہ احساس نہیں ہے جو آج تیرے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہے کل کیا کرے گا۔ آج اگر تو نے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، اس کو نہیں بتایا کہ میں ماں ہوں تو اولاد ہے، مقام میرا بڑا ہے، تجھے میں کھلا رہی ہوں، اس نے یہ احساس اس کو بھی نہیں ہے، وہ جذبات میں بہی جا رہی ہے، وہ محبت میں اس کے ساتھ سمٹ چکی ہے، نمٹ چکی ہے، اور اولاد کو احساس نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں ہوں، بس میرے اوپر ان کا مستقبل ٹکا ہوا ہے۔ جہاں ہم لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے کہ اس کا فائدہ مجھ سے جڑا ہوا ہے، میرا اس سے کیا فائدہ جڑا ہے، جب یہ بات ذہن میں آتی ہے آپ سامنے والے کے جذبات کو ٹھکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے گھروں کے اندر آئی ہے، یہی چیز ہمارے گھروں کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تنہا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ سب سے بہترین نیکیوں میں دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے کہ اگر اس کے والدین دونوں زندہ ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ان والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اگر یہ ان والدین کی فرما بردار اولاد کہلانے کے لائق ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے 2 دروازے کھلے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہے دوسرا نہیں رہا دنیا میں تو ابھی بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی جب ان کے والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے ہیں، لوگوں نے وجہ پوچھی، حالانکہ والدہ کے انتقال بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن عربوں کے یہاں انتقال آج بھی اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارے لوگ مناتے ہیں اس کو۔ کچھ حقیقت میں صدمہ ہوتا ہے، کچھ دوسروں کو دکھانے کے لیے ایکٹنگ کی جاتی ہے، لیکن ان کو تھا اور زیادہ گہرا تھا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، میرے پاس 2 دروازے تھے آج ایک نہیں رہا۔ اور آپ نے پھر فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، انہیں ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک حیات ہے دوسرا نہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایک دروازہ جہنم کا بھی کھلا ہوا ہے۔ اسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی وہ بات جو ہم سب کے ذہن میں خرافات بن کر کے گھسی ہوئی ہے، ایک غلط فہمی ذہن میں گھس جاتی ہے اولاد کے، کیا
یا رسول اللہ اگر وہ ظلم کریں تو بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے لیے جنت یا جہنم کے دروازے ہیں۔ اولاد آج کل اس غلط فہمی میں میرا ابا فلاں بھائی کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے، مجھے تو دیکھتا ہی نہیں۔ یقیناً والدین بھی اس غلط عمل میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں۔ بہت سے والدین اس غلطی پر ہیں کہ ایک بیٹے کو بہت کچھ دے رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ میں وہ برتاؤ نہیں ہے۔ ایک بیٹے کا پورا خیال کر رہے ہیں، دوسرے کا نہیں۔ یہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہر گھر کے اندر یہ غلط فہمی، میرے ابا میرے ساتھ میں یہ کر رہے ہیں، میری ماں میرے ساتھ میں برتاؤ کر رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ تمہیں سختی کی ضرورت ہے، وہ اپنا کام اچھا سنبھال چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ تم اڑا دو گے اور وہ اپنا کام سنبھال چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر تمہاری تربیت میں ڈھیل برتی گئی تمہارا مستقبل برباد ہوگا، اس لیے وہ یہ برتاؤ کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے غلط فہمی پال لی کہ میرے والدین میرے ساتھ میں برا سلوک کر رہے ہیں۔ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ ظلم کریں، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگر وہ ظلم کرے تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرو۔ والدین کتنا ظلم کر سکتے ہیں، آپ غور تو کریں، کتنا ظلم کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم دنیا کے اندر ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم کہتا ہے کفر اور شرک بدترین ظلم ہے۔ لیکن جب والدین آپ کو اسی کفر اور شرک پر مجبور کر رہے ہوں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تجھے احساس ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے ان کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں، لیکن والدین تمہیں مجبور کر رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، جب شرک کی بات آ جائے تو بات نہیں مانی جائے گی۔ والدین کسی فرض کو چھوڑنے کا کہیں نہیں مانا جائے گا، حرام کام کو کرنے کا کہیں نہیں مانا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگلا لفظ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ رہنا پڑے گا اچھے ڈھنگ سے۔ ان کی غلطی کی اصلاح کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، اللہ اس کا انتظام خود کرے گا، تمہارا کام ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، تمہارا کام ہے اس کے سامنے نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں، تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی اطاعت میں، ان کی خدمت میں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، ان کے دل کو خوش کرنے میں تمہاری طرف سے کمی نہ ہو۔ اتنے بڑے ظلم کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ میں غلط ہو رہا ہے، آپ کو یہ بات لگتی ہے، حقیقت کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، اس نے جب آپ کے یہاں بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے چند چیزوں پر بیعت لیتے تھے، یہ کام نہیں کرو گی، یہ کام نہیں کرو گی۔ ان میں سے ایک بات یہ آئی چوری نہیں کرو گی، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں لوگی۔ ہندا نے کہا میرے شوہر کنجوس ہیں، مجھے میرا واجبی حق بھی پورا نہیں ملتا ہے، مال گھر کا خرچہ جتنا ہے وہ دیتے نہیں ہیں، میرے اوپر میری اولاد پر جو خرچہ ہوگا وہ میں کہاں سے لاؤں؟ اولاد کا خرچہ، بیوی کا خرچہ کیسے انتظام کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے اتنا لے لیا کرو، بتاؤ بھی مت۔ شوہر کو بتائے بغیر اس کی جیب سے اتنا لے سکتے ہو جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے۔ یہاں دھیان دینے کی چیز ہے، ہماری نظر میں ہمارے اوپر سب سے بڑا حق کس کا لگتا ہے؟ بیوی کا، بچوں کا، انہی کے لیے تو کما رہے ہیں۔ بچے آنے کے بعد آدمی خود پر خرچ کرنا بند کر دیتا ہے، اپنی ضرورتوں کو دبانا شروع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، انہی کے لیے تو کما رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا ارشاد کیا ہے؟ جو تیرے لیے کافی ہو، تیری اولاد کے لیے کافی ہو اتنا لے سکتی ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ ایک دوسرا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے والد جو ہیں میرے مال میں سے لے لیتے ہیں، کچھ میرا مال لے لیتے ہیں، مجھے بتاتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اس کو بلاؤ۔ وہ گیا بلانے کے لیے، جب تک وہ واپس آتا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور فرمایا
کہ جب اس کا ابا آئے تو اس سے یہ پوچھ لینا کہ وہ اشعار کیا ہیں، وہ کون سے شعر ہیں جو ابھی تک تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنے ہیں، وہ کون سے شعر ہیں جو تمہارے دل میں ہیں، زبان پر نہیں آئے ہیں، یعنی تم نے آج تک ان کو پڑھا نہیں ہے، دل میں چل رہے ہیں، زبان پر نہیں لائے ہو۔ اور یہ ہر باپ کی کہانی ہوتی ہے، اولاد جب اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے اور والدین کو دوہرا صدمہ ہے، دوہرا درد اور تکلیف ہوتی ہے، ایک اولاد کی طرف سے تکلیف ہے اور دوسری وہ تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ تکلیف دینے والی سگی اولاد ہے، اندر ہی اندر گھٹتا ہے باپ، اپنی اولاد کے بدترین رویے کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، بتانے سے، دوسرے کو کہنے سے غم ہلکا ہوتا ہے، لیکن جس کو کہے گا اپنے گھر کی عزت کا جنازہ نکلے گا تو کہتا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ حضرت جبرائیل نے جب اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھ لینا کہ وہ اشعار کون سے ہیں، چنانچہ یہ ہوا کہ وہ شخص آیا، کچھ دیر کے بعد میں وہ ان اشعار کا، عربی اشعار ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ عام طور سے ہر باپ کے جذبات یہی ہوتے ہیں، کوئی ان حالات سے گزر چکا ہے، اللہ کرے کسی کو بھی اللہ ان حالات سے نہ گزارے کہ اس کی اولاد اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے، لیکن جس درد بھرے انداز میں انہوں نے وہ بات کہی ہے، جتنی تفصیل سے وہ بات کہی ہے، ہر شخص غور کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جب ترچھی نگاہوں سے، ٹیڑھی نگاہوں سے، سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے، چہرہ بگاڑ کر کے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی بات، تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور باپ کی زبان پر بد دعا آئے نہ آئے اللہ اس کی دل کی حالت کو جانتا ہے۔ اللہ کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، والدین کی بد دعا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بخود انتظام کر دیتا ہے، اور والدین کی دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود مل جاتی ہے۔ ہم اور آپ عام طور سے دعا کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، دعا کر رہے ہیں، الفاظ رٹے ہوئے چل رہے ہیں، اور دوسروں سے دعا کراتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ دعا کرانے کی نہیں، دوسروں سے لینے کی چیز ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ کوئی برتاؤ تو اچھا کریں کہ ان کی زبان سے نہیں، دل سے خود نکلے کہ اللہ میری اولاد کو ایسا کرے، اور بد دعا سے بچیں۔ زبان سے والدین، ماں باپ بد دعا دے بہت مشکل ہے، ان کے دل کی ایک آہ ہوتی ہے جو خاموشی کے ساتھ اللہ کے دربار میں جاتی ہے، اور ادھر سے فیصلے نافذ ہوتے رہتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں تو بہت ترقی کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تمہاری اولاد کی سوچ تمہارے بارے میں کتنی گھٹیا ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر ہر دن جو ٹینشن چل رہی ہے کس وجہ سے چل رہی ہے، ہر دن جو پریشانیوں میں، کاروبار میں ان کے ساتھ، ان کے ساتھ جو مشکلات میں گھرے ہو، وہ ایک آہ ہے جو زبان پر نہیں آئی ہے، دل میں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بتایا اس کے دل میں اشعار ہیں، زبان پر نہیں آئے ہیں، مجھے پتہ ہے، اس سے پوچھیں۔ کیا اس باپ نے کہا؟ باپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے جب بھی کوئی بات ہمیں ملتی ہے آپ کی نبوت پر یقین بڑھ جاتا ہے، جب یہ اشعار میں نے کہے ہی نہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پہلی بات تو غور کرنے کی یہ تھی، میں نے زبان پر یہ الفاظ ابھی تک لایا نہیں ہوا، آج تک کسی کو نہیں پتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دل میں جو اشعار ہیں وہ بتاؤ، اس کا مطلب آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ غرض اس کے بعد اس نے وہ اشعار کہنے شروع کیے۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے، جب تو چھوٹا تھا، جب تیرا بچپن تھا، اس بچپن کے زمانے میں تیرے کھانے پینے کا انتظام تیرے لیے میں نے کیا تھا، بچپن میں تجھے کھلایا میں نے تھا، جب تو جوان ہو گیا، تیری جوانی کے بعد تیری ہر ذمہ داری، چھوٹی ہو یا بڑی، تیرے کھانے کی ہو پینے کی ہو، تیری ہر ذمہ داری کا بوجھ میں نے اٹھایا تھا، کسی کو کہا بھی نہیں تھا، کسی کو سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا، میں نے ان حالات میں تجھے بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ آج کے کھانا میں کس پریشانی میں لے کر کے آیا ہوں، آج گھر میں راشن کا انتظام نہیں ہے، میں نے کیسے کیا ہے تجھے تو اس کا احساس بھی نہیں ہے، ساری ذمہ داری میں نے اٹھائی تھی۔ تو بچپن کی پرورش میں نے کی، جوان ہونے کے بعد تجھے میں نے کھلایا ہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، کما کر کے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھر کا خرچہ باپ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر اس نے کہا، جب کسی رات میں
تمہیں کوئی بیماری پیش آئی، کسی رات میں تم بیمار پڑ گئے، بیمار تم ہوئے تھے، تکلیف تمہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پوری رات بغیر پلک جھپکے ہوئے تمہارے پاس بیٹھ کر میں نے گزاری۔ تم تو درد کے اندر، پریشانی میں کسی طرح ہار کر کے، تھک کر کے سو گئے تھے، لیکن پوری رات بیدار ہو کر، پوری رات بغیر سوئے ہوئے ان تکلیفوں کو میں نے برداشت کیا ہے، اور اس رات میں کیسے میں بے قرار اور بے چین رہا ہوں مجھے پتا ہے۔ تیسرا شعر کہتا ہے، اس بیماری کی حالت یہ ہوتی تھی، جب تم بیمار ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا بیمار تم نہیں ہو، بیمار میں ہوں۔ بیماری تمہیں نہیں لگی ہے، مجھے لگی ہوئی ہے کہ تمہیں تو نیند آ گئی ہے، میری تو نیند اجڑ گئی ہے۔ تو اس بیماری کی حالت میں نہیں سویا، ایسا لگتا تھا کہ بیماری میری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ میرا دل ڈرتا تھا کہ اس بیماری میں تم مر نہیں جاؤ گے، جبکہ میں جانتا ہوں موت اللہ کا فیصلہ ہے، آئے گی تو آ کر کے رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، میں بھی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن بیمار تم ہو، اور اس بیماری میں میری حالت یہ ہے کہ ہر گھڑی یہ کھٹکا لگا ہے کہ اس کی جان نہ نکل جائے۔ تمہاری پریشانی، تمہاری موت کا ڈر مجھے تڑپا رہا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر جب تم اس عمر تک پہنچ گئے، آج کمانے لگے ہو، میں اس حالت میں ہوں کہ آج میرے لیے کمانا مشکل ہے، میرے لیے روزی کا انتظام کرنا مشکل ہے۔ تو جب تم اس حالت میں پہنچ گئے ہو جس کی میں نے مدتوں سے تمنا کی تھی، ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے میری اولاد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، خود کمانے لگے، خود کفیل بن جائے، اپنے خرچے کا، اپنی ضرورتوں کا انتظام کرنے لگے۔ جس عمر کے لیے اتنی تمناؤں کے بعد میں نے تمہیں یہاں لا کر کے کھڑا کیا ہے، تو اب اس کے بدلے میں تم نے مجھے یہ دیا ہے، اس کے بدلے میں تم نے یہ دیا ہے کیا؟ بدتمیزی، بد کلامی، دو چیز تم نے آج مجھے دی ہے۔ بات کرتے ہو تو برے لہجے میں، بات کرتے ہو تو غلط انداز میں، بات کرتے ہو تو تمہارے الفاظ تمہارے سے سنبھالے نہیں جاتے ہیں، تمہیں پرواہ نہیں ہے کس سے بات کر رہے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے کسی نوکر سے، عام بدتمیز انسان سے بات کر رہے ہو یا اپنے سگے باپ سے بات کر رہے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے حساب کس سے لے رہے ہو۔ اس باپ کو اس نے کیا کہا تھا؟ میرا مال لے لیتا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ اس سے پوچھو جو مال میں لیتا ہوں 3 جگہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں، اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں، ان 3 جگہ کے علاوہ اس مال میں سے 1 پیسہ میں کہیں نہیں خرچ کر رہا ہوں۔ تو تم آج یہ بدلہ دیتے ہو کہ میرے اوپر جو کچھ خرچ ہو رہا ہے مجھے احساس دلاتے ہو کہ تم کوئی احسان کر رہے ہو۔ میں نے تو کبھی احسان نہیں جتایا تھا، میں نے جتنا خرچ کیا تمہاری تعلیم پر لاکھوں لگائے ہیں، میں نے جتنا خرچ کیا تمہاری تربیت پر لاکھوں لگائے ہیں، میں نے جتنا خرچ کیا اپنی جوانی تمہارے اوپر قربان کی ہے، میں نے اپنا راحت و آرام تمہارے اوپر قربان کیا ہے، اور ان سب کے اندر باپ ایک دن اپنی اولاد کو نہیں محسوس ہونے دیتا ہے کہ آج مجھے تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ جب وہ درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے، اس حالت میں بیٹے کی طرف سے ایک آواز سنتے ہی مسکرا کر کے اس کو دیکھتا ہے تاکہ بیٹے کو نہ لگے کہ میں تکلیف میں ہوں۔ تو وہ باپ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ تم مجھے یہ دے رہے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے، اے کاش باپ ہونے کا تمہیں حق ادا نہیں کرنا تھا تو ایک پڑوسی تو مان لیتے، ایک پڑوسی کی ضرورت آدمی پوری کر دیتا ہے، ایک پڑوسی کی پریشانی میں انسان کام آ جاتا ہے، تم نے تو اس پڑوسی کا بھی حق مجھے نہ دیا جو سگا باپ ہے۔ آخری شعر وہ یہ کہتا ہے، اگر تم مجھے پڑوسی مان لیتے تو خود یہ مال جو اصل میں میرا ہے، آپ حساب یہ لگاتے ہیں میں مہینے کا اتنے ہزار کما رہا ہوں اور اس میں سے باپ لے رہا ہے، یہ حساب بھول گئے ہو؟ جس گھر میں رہ رہے ہو وہ باپ نے تمہیں لا کر کے دے رکھا ہے، جس فرنیچر میں، جس جگہ کے اندر، جس کمائی سے تم ابھی تک اتنے تندرست ہو، وہ سب کچھ تمہارے باپ نے تمہارے اوپر لگایا ہے۔ تو تم جس مال میں کنجوسی کر رہے ہو وہ مال حقیقت میں میرا ہے، اور اس مال کے اندر تم میرے اوپر خرچ ایسے کرتے ہو جیسے کوئی احسان کر رہے ہو۔ یہ اشعار جو دل سے نکلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے سن لیے، اس بیٹے کا آپ نے گریبان پکڑا ہے، اللہ کے رسول کی عادت نہیں ہے، بیٹے کا گریبان پکڑا اور الفاظ کیا کہے،
انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کی پراپرٹی ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی پراپرٹی ہے۔ تو نے کیا سمجھا ہے؟ تیرا مال صرف تیرا ہے، تو بھی خود اپنے باپ کے غلام کے درجے میں۔ باپ اگر حکم دے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جیسے ایک مالک، ایک آقا، ایک بوس، اور جس کا مزاج سخت ہو، جس بوس کے اندر سختی ہو اور ظالم لہجے میں وہ بات کرتا ہو، اور ایک ڈرا ہوا امپلائی اس سے جیسے لہجے میں بات کرتا ہے، باپ کے سامنے اولاد کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ کوشش کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی جو شروع میں پڑھی گئی ہے، لیکن فی الحال سمجھنے کی بات، اللہ کے رسول ابو سفیان کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ جتنے کی ضرورت ہو اتنا لے لیا کرو۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھی پورا کا پورا اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو اللہ نے والدین کو پابند تو یہ کیا ہے، والدین کو، اولاد کو نہیں کہ تم انہیں حکم دو، والدین کو پابند کیا ہے۔ اگر آپ اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ضرورت ہے، تو آپ لحاظ رکھیں اولاد کا اور اس ضرورت کے مطابق ان سے وصول کریں، لیکن اولاد کو حکم یہ ہے جتنا ان کو چاہیے وہ دو، اور حق جتا کر کے نہیں، احساس کر کے کہ یہ ان کا حق ہے، میرا نہیں ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کو یہ اہمیت دیتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس میں ہے وہ ان کا ہے، آپ یقین جانیں اللہ بھی کہتا ہے تیری ضرورت میری ضرورت ہے، تجھے جو چاہیے میں دوں گا، لیکن آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔